اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہد نظام الدین خان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں، جو ہم نے شروع کیا تھا کچھ ہفتے پہلے، جسے ہم جو ہے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ مینلی یہ پروگرام ہم نے شروع اسی لیے کیا تھا کہ ہم جو ہے قرآن سمجھے۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہماری نمازیں صحیح کر لیں۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ ہم نے اپنی شروعات جو ہے سورہ فاتحہ سے کی تھی، اور لاسٹ ویک الحمدللہ ہم نے سورہ ناس، جو آخری کے 10 سورتوں میں سے آتی ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم جو ہے سورہ فلق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس میں جو ہے ہمارے اسپیکر سے رضوان بھائی اور جمال، امیر علی اور شاہد علی صاحب، اور ہمارے ساتھ عاصم بھی ہے آج، جو سورہ فلق ہمارے سامنے پریزنٹ کریں گے، بات کریں، پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے۔ تو عاصم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بسم اللہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ الحمدللہ اب اس کا ایکسپلینیشن جو ہے ہم رضوان بھائی سے شروع کریں گے، اور جمال بھائی ان کا ساتھ دیں گے اس میں۔ بسم اللہ۔ آپ یہاں جمال سر آپ کنٹینیو کریے پورا آپ کا جو کنٹینٹ ہے آپ کنٹینیو کریے، بیچ میں میں یاد دیتا ہوں۔ بیچ میں اگر آپ دیں گے تو پھر میں بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ ناس کی تفسیر سنی، اور آج انشاءاللہ جو ہے سورہ فلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلے درس میں کچھ کمنٹس آئے ہیں، ان پر نظر ڈالیں گے، اور جو اس سورہ فلق کے جو ہے انٹروڈکشن کے طور پہ یہ کام آئے گا۔ تو پہلا جو کمنٹ تھا وہ شان نزول کی ٹاپک پر تھا۔ تو اس میں جو ہے سورہ الفلق اور سورہ ناس کا جو شان نزول کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے کچھ علماء کے خیالات پیش کیے تھے، اور کہا تھا کہ یہ دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو کمنٹ یہ آیا کہ جب کھلی ہوئی حدیث موجود ہے کہ یہ دو صورتیں مدنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، تو علماء کی رائے کیوں بیان کرنا ہے؟ تو اب اس کمنٹ کو پازیٹیولی لیتے ہوئے وہ دو جو احادیث ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ دو احادیث موجود ہیں، ایک عقبہ بن عامر کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے کہ آج رات میرے پاس بہترین آیات نازل ہوئی جو اس سے پہلے دیکھی نہیں گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بار بار پڑھنے لگے جب یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو بھی حکم دیا کہ جو ہے ان کو پڑھیں۔ پھر دوسری حدیث پچھلے درس میں ہم نے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ جادو کا جو کنڈیشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں بھی اشارہ عقبہ بن عامر کی حدیث کی طرف ہو رہا ہے۔ تب یہاں پر اس سلسلے میں اگر دیکھیں تو جو ہے اس ٹاپک پر جو ہے کافی بحث ہے، اور ہم کو اب یہ بات جو ہے یہاں پر اس لیے بیان کی جا رہی ہے کیونکہ یہ کمنٹ اس بات پر آیا، لیکن اب چاہے یہ صورتیں مکی ہوں یا مدنی ہوں، اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔
اور نہ جو ہے یہ صورتوں کی فضیلت اس سے کم ہو رہی ہے. تو ان صورتوں کو مکی مانیں یا مدنی مانیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف ایک علمی بحث ہے. علماء میں جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں امت کو ڈیوائیڈ ہونے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے. تو اس پہ کچھ آپ کو بولنا ہے تو جو ہے جی وہ آپ بیان کر سکتے ہیں یہ ٹاپک سے لے کر, یہ ٹاپک پر. نہیں, میجک کا جو ہے نیکسٹ ہے تو اس کے بعد میں وہ کر سکتا ہوں, یا آپ بول دیجیے میجک کے اوپر, پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں. تو دوسرا جو ٹاپک تھا جس پہ کمنٹ آیا کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا جو معاملہ تھا اس میں ہم نے ڈیٹیل بیان کی تھی لاسٹ ٹائم. جمال بھائی جو ہے اس پر تھوڑا کچھ بولیں گے, پھر اس کے بعد میں وہ کمنٹ کو لے کر کے جو ہے پھر کلیریفیکیشن دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس چیز میں اس ٹاپک کے اوپر جائیں, اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ ہم سورہ فلق کو پڑھ کے انشاءاللہ آیت با آیت ایک ترجمہ کر لیں. پھر اس کے بعد کچھ نہیں بلکہ بہت کم میرے پاس اس کا کنٹینٹ ہے. علمی بحث و مباحثہ جیسے بتا دیا گیا ہے کہ کرنا نہیں ہے, تو بالکل جو ہمارے لیے ایز اے امت ہمارے لیے جو فالو کرنا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم کانسنٹریٹ کریں گے. قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ہم کو کہلوانے لگائے ہیں, انشاءاللہ اس پہ ہم زیادہ کانسنٹریٹ کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق, کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے. فلق جیسے کہا گیا کہ اس جنرل ٹرانسلیشن میں اس کو کہتے ہیں صبح, یعنی ایسی صبح جو ایک دم تاریک رات کو سورج جو ہے وہ تاریک رات کو چیرتے ہوئے اپنی روشنی دیا, وہ ویسی صبح. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی آیتیں سکھا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ سکیں. کن کن چیزوں سے؟ من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے, جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور رات کی تاریکی کی شر سے جب کہ وہ چھا جائے. اب یہ رات کی تاریکی کا شر کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اس کے پیچھے کوئی بھی آیت بغیر کسی معنی کے نہیں ہے. اگر آپ جتنا اس میں غور کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کا مطلب معلوم ہوگا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کا مطلب یہ ہے رات کی تاریکی کے شر سے. تو یاد رہے کہ جو لوگ جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں اس طریقے کی چیزیں, یہ لوگوں کی مخصوص کوئی رات ہوتی جس میں اس کا اثر زیادہ ہوتا, تو وہ رات زیادہ مخصوص اور زیادہ ان کے لیے اثردار رہتی, ان کے اسپیل کے لیے, ان کے منتر کے لیے. وہ بہت زیادہ تاریک رات ان کے لیے زیادہ اثردار رہتی. اسی لیے اللہ نے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے بھی محفوظ رکھ. گروہ میں پھونکنے والے, گرہ کسے کہتے ہیں؟ عقد کا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, عقد کا مطلب ہے نوٹ جو ہمارے شو لیس کو نوٹ باندھتے اس طریقے کی نوٹ. تو نفاثات کہتے ہیں ان ایسے جو وچ ہے جو منتر پڑھتی ہیں ان کو نفاثات, یہ صیغہ جو ہے مؤنث کا ہے اور پلورل ہے, جمع کا ہے, جمع مؤنث کا صیغہ ہے. نفاثات فی العقد, وہ عورتیں جو نوٹ پر پھونکتی ہیں منتر پڑھ کر, اس سے بھی, اس کے شر سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے دعا
دعا کروائی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد. اور اب یہ آیت نمبر 4 سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو کر کے پھونکنے سے بھی اس کا اثر ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بچنے کی دعا سکھا رہے. اور آخری آیت ہے ومن شر حاسد اذا حسد. اور ان لوگوں کے شر سے بھی محفوظ فرما جو ہم سے حسد کرتے ہیں. علماء نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ حسد کسے کہتے ہیں, اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. اب عام طور پہ حسد کا مطلب یہ ہے جیلسی, لیکن حسد کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھین لی جائے, یہ ہے ڈیفینیشن حسد کا. ایک ہے حسد, دوسرا ہے رشک. حسد اور رشک میں فرق ہے. حسد حرام ہے, رشک جائز ہے. رشک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں, آپ کہیں کہ آپ یعنی کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چاہ رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس کے پاس ہے مجھے بھی عطا کر دے. یہ رشک ہے, یہ جائز ہے. آپ برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں نعمت ملنے کے لیے, لیکن آپ کسی کے نعمت کے زوال کے لیے آپ تمنا کر رہے ہیں, یہ حسد ہے. تو اس کے احادیث بھی کافی موجود ہیں کہ حسد جو ہے انسان کے اعمال کو جلا دیتی ہے اور اس طریقے سے. تو اگر ہم سمجھ جائیں کہ کس طریقے سے کیا گناہ کا کیا مطلب ہے, انشاءاللہ اس سے بچ بھی سکتے ہیں. تو بس یہ میرا یہ انٹروڈکشن تھا, اور یہ اتنا ہی یعنی قرآن مجید کے آیات اور ان کے مفاہیم, اور تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر جو میں نے پریپیئر کیا تھا وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا. آگے شان نزول تفسیر پہ رضوان سر نے اس پہ اچھی محنت کی ہے, انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو شان نزول تفسیر احادیث کے ذریعے جو اختلافات ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اب اس کو تھوڑا کنٹینیو کرتے ہوئے, جادو کا جو اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا, تو اسی سے متعلق جو ہے دوسرا ایک کمنٹ آیا ہے. پچھلے درس میں یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جادو سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو شیطانی عمل ہے. اب اس کے بعد میں یہ کہا, اس کے بعد میں جو ہے میں نے یہ کہا تھا کہ جادو سے شفا حاصل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ جو ہے میری انڈرسٹینڈنگ تھی, اور حدیث کے جو ہے یہ الفاظ نہیں تھے. تو اس پر جو ہے وہ کمنٹ آیا, تو اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو جادو سے شفا ہوتی ہے, اسی لیے یعنی کمنٹ یہ تھا کہ جادو سے شفا ہوتی ہے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں, جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے شفا نہیں ہوتی یا اس سے شفا نہیں ملتی. تو اس کے آگے بڑھ کر یہ کہنا ہے کہ جادو ہے, اس کا اثر ہوتا ہے, لوگ جادو کرتے بھی ہیں, کرواتے بھی ہیں, جادو سے شفا ہوتی ہے, کام بنتے ہیں, اس سے رشتے وغیرہ کی جو ہے بات ہوتی ہے, کاروبار میں فائدے کرواتے ہیں. لیکن احادیث میں آیا ہے کہ جو ایسے اعمال میں مبتلا ہوگا اس کا جو ہے مجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ ذاتی طور پر جو ہے انڈیویجولی ہم کو اپنے معاملات میں جو ہے ہم کو غور کرنا یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق برقرار رکھنا ہے یا یہ تمام اعمال کا جو ہے سہارا لینا ہے. اور ایک بات یہاں بیان کرنا ضروری ہے کہ جادو میں شفا ہے, لیکن اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں کہ کون اس میں پڑھتا ہے اور کون جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے, کیونکہ وہ احادیث پچھلے درس میں ہم نے کلیئرلی بتا دیے تھے کہ جو ہے کیا آپ کا حکم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ جگہ سے شفا دلا کر ان کی آزمائش کرتا ہے. کیا کرسچن پادریوں کے پاس سے لوگوں کو شفا نہیں ہوتی؟ ٹی وی پر جو ہے ایک میریکل چینل ہے,
جہاں پر اندھوں کو جو ہے بینائی ملتی ہے، یہ ٹی وی پر سب بتایا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں تو یہ آزمائش نہ ہوتی اور صرف اسلام میں یا قرآن میں ہی شفا ہوتی تو لوگوں کو اسلام قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا اور اس سے آزمائش ختم ہو جاتی، اور یہ قرآن کے خلاف بھی ہو جاتا اگر ایسا کرتے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ اس زمین پر بھیجے جانے کا مقصد ہماری آزمائش ہے۔ کئی جگہ پر قرآن میں جو ہے یہ بات آئی ہے۔ تو لفظ سحر یعنی جادو کے بارے میں پچھلے درس میں بات ہوئی، جس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سحر یعنی آنکھوں کا دھوکے کو کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر سحر کی، جادو کی، میجک کی جو ہے کئی قسمیں ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اچھا کلام یا اچھا بیان، اس میں بھی جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے بیان میں جادو ہے۔ پھر اب یہ معوذتین کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن کا بھی جو ہے ریکویسٹ تھی کہ بھئی اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا جائے۔ تو یہ جو ہے انٹروڈکشن اب آگے پچھلے درس سے جو ہے تھوڑا آگے بڑھ کے یہ ہو رہا ہے۔ تو میڈیکل سائنس کی ایک ایڈوانس فیلڈ ہے جس کو نیورولوجی کہتے ہیں، جو انسان کے دماغ سے یعنی ہیومن برین سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ایکسپیریمنٹلی یہ پروف کیا گیا کہ ہپنوٹزم جیسی سمپل چیزوں کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، اس کی یادداشت پر، میموری پر جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو سحر سے بھی بھول کا معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نماز پڑھے یا نہیں، بیوی سے جو ہے امہات المومنین سے جو ہے آپ ملے، سمجھے کہ آپ مل آئے، لیکن اماں عائشہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی ہے یا نماز پڑھ لی ہے۔ پھر غسل کی جو ہے جو ضرورت سمجھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آ رہی ہے۔ پھر اماں عائشہ نے بتایا کہ جو ہے نہیں، آپ امہات المومنین ازواج مطہرات سے جو ہے نہیں ملے ہوئے، تو جو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے معاملہ تھا اس کا سحر کا بیسیکلی۔ تو اب یہاں پر ایک اور ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم جادو کے اثر میں ہیں یا نہیں؟ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ساری کی ساری امت اس چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک دوسروں پر جو ہے ہم شک کر رہے ہیں۔ اب گھروں کا جو ہے پورا ماحول خراب ہے، بیگمات کی وجہ سے جو ہے بھائیاں لڑ لے رہے ہیں، ساس بہو پہ شک کر رہی ہے، بہو ساس پہ شک کر رہی ہے۔ تو ایک عجیب و غریب گھریلو جو ہے لڑائیوں میں پوری امت جو ہے مبتلا ہے۔ اور اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شک، اب یہ شک کا جو ہے کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب میری اگر کوئی ناکامیابی ہے، اس کا صحرا میں جو ہے کسی اور کے سر باندھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بالکل ناجائز سی بات ہے، یعنی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جادو کے اثر میں ہیں یا نہیں؟ اس ٹاپک میں کافی ڈیٹیل ہے، اس کو پھر کسی وقت جو ہے ہم جہاں پر یہ سحر کا لفظ آئے گا اس میں جو ہے جا کر دیکھیں گے۔ اب صرف اتنا سمجھنا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کچھ اذکار ہیں، جیسا کہ صبح اور شام کے مسنون اذکار ہیں، ان کو جو ہے پڑھنا ہے۔ اور جو ہے یہ معوذتین کی ٹاپک چل رہی ہے، تو معوذتین کے پڑھنے کی جو ہے فضیلتیں وغیرہ کافی ڈیٹیل اس کی آ گئی ہے۔ اب یہاں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے یہ جادو کا اثر ہے یا نہیں، وہ جو ہے پورا معاملہ یہ شروع ہوتا ہے وسوسوں کی وجہ سے۔ تو وسوسوں کو جو ہے چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں وسوسوں پر عمل تو نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ وسوسہ ہے یا صحیح خیال ہے؟ تو وسوسوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ صحیح خیال کو وسوسہ بول کر چھوڑ دے رہے ہیں اور جو ہے وسوسوں کو جو ہے پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے گڑبڑا جائے گا۔ تو وسوسوں کو پہچاننے کے لیے
قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس کے دائرے میں رہ کر کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کی اس میں. تو جو خیال قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ وسوسہ ہے. اب اگر کوئی کام کرنا ہے اور اس میں آپ کو ایک سے بڑھ کر چوائس ہے، یعنی اگر آپ مان لیجئے کہ بھئی آپ قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہیں، اب جیسا کہ کون سی نوکری پہ جو ہے جانے کا ہے، تو یہ بھی کئی خیال آتے ہیں، اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس میں جائیں یا اس میں جائیں یا اس میں جائیں. تو یہاں پر جو ہے صحیح خیالات کے لیے استخارہ کرنا چاہیے. تو یہ وسوسہ نہیں، یہ وسوسوں کی کیٹیگری میں نہیں آتا. یہاں پر جو ہے وہ تو آتے ہیں، کئی افکار جو ہے انسان سے لگے ہوئے ہیں. تو قرآن اور حدیث کے جورسڈکشن میں رہتے ہوئے کون سے معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کی جو ہے اس کے لیے استخارہ کی جا سکتی ہے. استخارہ جو ہے نیکی اور برائی کے بیچ میں نہیں ہو سکتی. جو حلال چیزیں ہیں اس میں سے کون سی خیر آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے کون سی خیر ہے، اس میں اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ٹول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے. استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت نماز ہے، اس کے بعد جو ہے استخارہ کی دعا احادیث میں موجود ہے. تو پتہ چلا کہ وسوسوں کو پہچاننا ضروری ہے، نہیں تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم فلاں مولانا کے پاس چلے گئے، کیونکہ اب پوری امت یہی سوچ رہی ہے کہ بھئی بس کچھ کرنا ہے تو کسی کے پاس جانا ہے، کسی سے مدد مانگنی ہے. تو وسوسے کو وسوسہ سمجھیں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا، نہیں تو اس پر عمل کرنے سے تمام پرابلم سے بچنے کا ذریعہ ہے. ورنہ ہم بس یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے کہیں جا کر جو ہے کچھ کرائیں گے تو ہی اس کا جو ہے پرابلم کا جو ہے حل ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے. تو اب یہاں نیکسٹ ٹاپک جو ہے اس انٹروڈکشن میں کہ یہ معوذتین جو ہے سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ کن چیزوں کے لیے ہے. اب اس میں کئی جو ہے پوائنٹس اس میں آ گئے ہیں، اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں. ابھی چند چیزیں احادیث میں آئی ہیں جو المعوذتین پڑھنے سے فائدہ ہوگا. ایک تو جادو کے لیے جو ہے یہ آ گیا کہ جو ہے اس کو معوذتین اس کو کور کرتے ہیں. پھر یہ نظر بولتے یا بد نظری جو بولتے ہیں، ایول آئی جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے. پھر حسد کے لیے ہے جو اس صورت کی جو ہے تفسیر میں آ جائے گا، آخری آیت میں جو ہے وہ حسد کا جو ہے وہ آ گیا ہے. پھر کینہ ہے جس کو گرج جو رکھنا بول کے بولتے ہیں، اینیموسٹی دشمنی جو ہوتی ہے، یہ جو ہے اس کو کور کرتی ہے. اور پھر وسوسے ہیں جو سورہ ناس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے معوذتین اس کو کور کرتے ہیں. اب سب چیزوں کا علاج تو معوذتین میں ہیں. اب اور ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی فتنے کی بات آئی ہے کہ بھئی فتن ہوں گے آخری زمانے میں، تو جو ہے اس کا کیا ہے، کیا ان صورتوں سے جو ہے فتن کا بھی کوئی وہ ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، عربی میں فتن جو ہے ٹرائلز کے لیے آیا ہے. اس ضمن میں ترمذی کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کسی کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کے بارے میں کیا کہا. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے فتن اس کے گھر والے یعنی بیوی بچے، اس کا مال اور دولت اور اس کے پڑوسی ہیں. یہ فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنے سے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے یہ حدیث میں ایک ہنٹ ہے کہ جو فتنے ہیں، جو گھریلو فتنے ہیں، عام طور پہ یہ جو ہے نیک اعمال کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ رہنے سے وہ فتنے خود بخود اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح پھیلیں گی. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے اور فتنوں کے بیچ میں ایک دروازہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن تک نہیں بند ہوگا. تو یہ جو ہے ایک حدیث میں آیا ہے. دوسری اور احادیث اس سلسلے میں جو ہے اس میں
یہ آیا کہ وہ دروازہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ خود ہے، تو آپ کو جو ہے شہید کیا گیا تو یہ وہ دروازہ جو ہے کھلا نہیں، وہ دروازہ توڑ دیا گیا۔ پھر اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو بھی جو ہے تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سب ٹاپک ہے، کیا وبا جو آج کل چل رہی ہے، یعنی کووڈ-19 کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کیا اس کا علاج کیا ہے؟ کیا یہ موضوعاً پڑھنے سے ہو جاتی ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے ایک بیان ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر جو کووڈ-19 سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اندر جو ہے دعائیں آئی ہیں وبا سے بچنے کی، تو ان دعاؤں کو جو ہے پڑھنے سے وبا سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا جو ہے اور ایک جو ٹاپک ہے، اب یہ ایک انٹروڈکشن سمجھ لیجئے، ایک جو ہے سورہ کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ہم کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایک ہیں جو اکیلے ہیں، قل هو اللہ احد بول کے سورہ اخلاص میں یہ آ گیا ہے، اور آپ نے جو کائنات بنائی ہے وہ پیئرز میں ہیں۔ یہ جو آیت جس میں یہ آیا ہے کہ یہ کائنات پیئرز میں ہیں، وہ آیت بھی پیئر میں ہے۔ سورہ یاسین کی 36 آیت، 36 چیپٹر کی 36 آیت، 36 تو اس میں کہا گیا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں۔ یہ آیت تو اور آگے اسی بات کو ایکسپلین کرتی ہے، جیسے کہ جو ہے اب جوڑے کن کن چیزوں کے ہیں، اب آپ کے سامنے سب ہیں، مرد ہیں، عورت ہے، لیفٹ رائٹ، گڈ بیڈ، اپ ڈاؤن، دن رات، کائنات میں بھی بیلنس ہے، سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورسز کے بیچ میں ایک بیلنس ہے، یہ بھی پیئرز میں ہے۔ سورج میں بیلنس ہے، فیول جو جل رہا ہے وہ سورج کو پھاڑ دینا چاہتا ہے، لیکن جو مٹیریل جنریٹ ہو رہا ہے اور جو اس کا ویٹ ہے، سورج کے اندر جو مٹیریل کا ویٹ ہے، اس میں بیلنس ہے گریوٹی کی وجہ سے، تو یہ ہر چیز جو ہے کائنات میں ہر چیز پیئرز میں ہے۔ لیکن جو ارتھ کا روٹیشن ہے اس کا کوئی اپوزنگ فورس نہیں ہے۔ سائنس کے اندر یہ اینگولر مومنٹم ہے، اس کا کوئی ریزسٹنس نہیں ہے اور اس کا اپوزنگ فورس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی زمین کو گھما رہا ہے اور وہی ہے جو دن اور رات کی ہیر پھیر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو صبح کو لاتا ہے۔ جو شیطانی اعمال ہیں، اب یہ اس کی تفسیر میں ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن جو شیطانی اعمال ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں اور کثرت سے ہوتے ہیں، گناہ بھی رات کے اندھیرے میں بڑھ جاتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو صبح کو لاتا ہے لوگوں کو تکلیف سے نجات دینے کے لیے۔ تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرغیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں جگہ جا کے جو ہے بکرے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس فلق کے رب سے۔ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف کہہ دینا ہے، قل اعوذ برب الفلق، پورا سورہ آپ پڑھ لیں، اور قل اعوذ برب الناس، پورا سورہ آپ پڑھ لیں۔ صرف یہ 2 صورتیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کوئی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ الفلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کو آگے ہم تفسیر میں سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں، شیطان سے جو پتھر مار کے بھگا دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو ترس کھا کر فائدہ پہنچانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اب یہ پہلی آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پالنے والے مالک کی۔ اب اس آیت میں 4 الفاظ ہیں، قل اعوذ بربی الفلق۔ تب 3 الفاظ جو ہے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں، لیکن اب کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور جو ہے آج کے درس میں بھی کچھ نئے لوگ جڑے ہیں ہم سے، تو ان الفاظ کو پھر کے ایکسپلینیشن کو پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ تو
سب سے پہلا لفظ ہے قل. اب یہ جو کنسٹرکشن ہے قالا یقولو قیلا قل، یہ جو ہے قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، اور اس آیت میں لفظ قل آیا ہے جو کہ ایک حکم ہے، کہہ دو. یہ حکم ہو رہا ہے، اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. اس حکم کے ساتھ کئی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سوال ہوتا ہے، یعنی قرآن میں جہاں جہاں پر یہ لفظ قل آیا ہے یا تو اس کی وجہ سے جو ہے سوال ہو رہا ہے، یا اس کی وجہ سے جو ہے جواب دیا جا رہا ہے. کسی نے سوال کیا تھا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے، پھر اس کے بعد آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم بول کے جواب آ رہا ہے. تو قرآن میں یہ اس قسم کی کنورزیشنز کافی ہیں. تو یہ جو ہے خلق کی کا ڈسکرپشن تھا. اب اعوذو جو ہے یہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں. اب اس کو ایک مثال سے جو ہے سمجھایا گیا ہے کہ اب ایک ماں ہے اور وہ ایک اپنے بچے کے ساتھ جو ہے چلی جا رہی ہے. وہ بچے تو ہوتے ہیں شرارتی، اس میں جو ہے وہ بچے ماں کو ہاتھ پکڑنے نہیں دیتے، تو وہ دونوں الگ الگ جا رہے ہیں. اب اگر چلتے چلتے کسی کتے نے بھونکا تو بچہ کیا ہوگا؟ ڈر جائے گا. وہ ڈر کے کیا ہوگا؟ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور اس کو چمٹ لے گا. تو اس چمٹنے کو کہتے ہیں یہ ماں کی پناہ میں آ گیا. تو اسی طرح سے کسی چیز سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لپکوں گا میں، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ گیا. اس کو اعوذ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، رب الفلق کے پروٹیکشن میں آتا ہوں. تو اب یہاں پر جو ہے رب الفلق کو ہم کو سمجھنا ہے. تو اس میں اب جو دو لفظ ہیں رب اور فلق، تو جو رب ہے، رب کے معنی پالنے والے کے آتے ہیں، لیکن لفظ رب کے معنی کسی اور زبان میں ایک لفظ میں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ عربک ڈکشنری کے حساب سے رب وہ شخصیت کو کہتے ہیں جو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرتے ہوئے کسی چیز کو پالنا یہاں تک کہ وہ اپنے کمال یعنی پرفیکشن تک پہنچ جائے. انسان کی فطرت میں ڈائنامزم ہے، ایک ہی سٹیٹک حالت میں صبر نہیں کر سکتا. تو ہمارا پالنے والا مالک ہمیں ایک ہی حالت میں نہیں رکھتا. تو یہ جو ہے رب کا ڈیفینیشن ہے. اور لفظ فالق جو ہے جس سے الفلق ہے، اس کے کچھ کنسٹرکشن قرآن میں آئے ہیں. تو الفلق کا مطلب ڈان، ڈے بریک، صبح، کسی چیز کو پھاڑنے یعنی سپلٹ، کلیو، پارٹنگ، پھاڑنے، چیرنے، یا دو ٹکڑے ہونے کے آتے ہیں. اندھیرے کو چیر کر روشنی آتی ہے جسے ہم صبح کہتے ہیں. اس کو قرآن میں سورہ انعام کی 96 آیت میں فالق الاصباح کہا گیا. کون ہے یہ فالق؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اس کا ثبوت جو ہے سورہ انعام ہی کی 95 آیت میں دیا گیا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوى. بیج کو اور کھجور کی گٹلی کافی سخت ہوتی ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتے ہیں. اس کو جو ہے فالق کہتے ہیں. قرآن میں سورہ شعراء میں آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ریڈ سی پر، بحر پر جو ہے عصا مارو، تو وہاں لفظ انفلق آیا. ریڈ سی دو حصوں میں ہو گئی اور بیچ میں سے راستہ نکل آیا. ترمذی کی ایک حدیث میں لفظ فلقتن آیا ہے. چاند جب جو دو ٹکڑوں میں ہو گیا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ القمر کی پہلی آیت میں آیا ہے، تب ایک ٹکڑا اس حدیث میں یہ جو لفظ فلقتن جو آیا ہے، تو وہ ایک ٹکڑے کو فلقتن کہہ رہے ہیں، اور ایک وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے سامنے تھا اور دوسرا ٹکڑا جو ہے پہاڑ کے پیچھے تھا. پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں فلقی اللہ آیا ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح بدن سے جدا ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. تو یہ روح کے پرواز ہونے یا انسان کے انتقال ہونے کے لیے بھی آیا ہے. فلقہ اللہ کہا گیا کہ وہ جب جا کے اللہ تعالیٰ سے ملی، یعنی روح نکلی اور اللہ تعالیٰ سے وہ ہو گئی. تو اس میں
یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ لفظ کو سمجھنے کے لیے الفلق کیا چیز ہے، الگ الگ جو ہے اس کے اندر تھوڑے تھوڑے ویریشن کے حساب سے معنی آئے ہیں، اور میں قرآن اور حدیث سے نہیں ہٹ رہا ہوں، اس میں میری کوئی رائے نہیں ہے، اسی سے لفظ کے معنی ڈیرائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سورہ الفلق کی پہلی آیت میں الفلق کا مطلب صبح، ڈے بریک یا ڈان کا لیا گیا ہے۔ سورج سے نکلی ہوئی روشنی کو جو سورج کے آنے کی خبر دیتی ہے اس کو الفلق کہتے ہیں۔ تو صبح کے پالنے والے مالک کی پناہ میں ہم آتے ہیں۔ تب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر غور یہ کرنا ہے، قرآن کا ایک لفظ یعنی ایک ایک لفظ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تو اس میں اس کو خالی ایسی کہہ دینا رب الفلق یا صبح کا پالنے والا مالک، اس سے جو ہے بات اتنی پوری کلیئر نہیں ہوتی، تھوڑا سا اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ڈان کو، ڈے بریک یا صبح کو سمجھنا پڑے گا۔ زمین اصل میں جو ہے گول گھوم رہی ہے، یہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گھوم رہی ہے، زمین جو ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گھوم رہی ہے، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں سن رائزز ان دا ایسٹ، ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ سورج جو ہے ایسٹ سے نکل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اب یہ بھی ایک جادو کا پہلو ہے کہ جو ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اصل میں زمین ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گھوم رہی ہے اور ہم کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایسٹ کی طرف سے نکل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے معاملہ ہے۔ اس زمین کے گھومنے کی وجہ سے سورج ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہے، یعنی سن رائز ہو رہا ہے، اور ہر سیکنڈ سورج کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے، اور یعنی یہ جو ہے سن سیٹ ہو رہا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ معاملہ ہے، الگ الگ جگہوں پر جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ ویسے ہی اب اگر سن رائز ہو رہا ہے ہر جگہ ہر سیکنڈ، تو سورج کی روشنی بھی اس کے آگے آگے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ جو ڈان ہے، جو الفلق ہے، وہ بھی آگے آگے چل رہی ہے، ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے 24/7، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ڈان یا صبح کیا ہے؟ ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی صبح کس کو کہتے ہیں، ڈان کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو ایسے سمجھایا گیا ہے کہ بھئی جو ہورائزن ہے، ہورائزن بولے تو کیا، اب زمین پہ اگر آپ جو ہے سمندر کے پاس کھڑے ہو جائیں گے یا ایسے کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے، تو دور جو آپ کا جو ویژن ہے اس میں کیا ہوگا، زمین کا ایک جو ہے لائن نظر آئے گی، اس کے اوپر جو ہے آپ کو آسمان نظر آئے گا، تو ٹھیک ہے، تو اس کو ہورائزن کہتے ہیں۔ تو یہ ہورائزن سے جب 18 ڈگریز نیچے ہوتی ہے سورج، تو سورج تو یہاں ہے، آپ کی نظر اس کے اوپر دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو نکلی وہ جو بدن سے جیسے روح نکلی، مطلب وہ آ رہا ہے اس کے اندر، سورج سے ویسے شعائیں نکل رہی ہیں، روح تو لمیٹڈ ہے، نکل کے چلی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام ہے کہ وہ سورج چلتا رہے، تو جو ہے وہ سورج کی شعائیں نکلتی جا رہی ہیں، تو اس کا جو یہ روشنی جو نکل رہی ہے وہ جو ہے جیسے ہی ہورائزن کے اوپر آتی ہے، اور یہ جو ہے جو ایٹماسفیئر ہے اس کو لائٹ اپ کرتی ہے، جو فضا ہے اس کو روشن کرتی ہے، اس کو جو ہے ڈان کہتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے صبح کا یا ڈان کا، اور یہ جو ہے سن رائز سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ڈان از این ایونٹ، یہ پورا جو ایکسپلینیشن ہے اٹ از این ایونٹ کہ بھئی اب سورج آ رہا ہے، اس کا جو ہے اعلان ہے، اور سن رائز ڈان از اے پروسیس، ڈان از اے پروسیس اینڈ سن رائز از این ایونٹ۔ یہ ڈان کا صبح کا پالنے والا مالک رب الفلق، تو یہ ڈان کو کیسے پال رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ہر وقت کہیں نہ کہیں ہوتی جا رہی ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ ایک درجے سے دوسرے درجے تک اس کو لے کے جانا، تاکہ وہ اپنے کمال، اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اب منزل کیا ہے؟ وہ تو قیامت ہی ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ چلتی رہے گی، تب تک اس کو پال رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہر وقت ڈان ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے 24/7 دنیا میں کہیں نہ کہیں۔
یہ ہے پالنا. زمین کو روٹیٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب سائنس میں اس کا کوئی لاجیکل جواب نہیں ہے کہ یہ زمین کیوں گھوم رہی ہے. اب جو سمپل جواب جو مجھے ملا اس میں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دس از ہاؤ اٹ از میڈ. جب یہ پریمورڈیل پیریڈ میں جب یہ زمین سورج وغیرہ یہ سارے پلانیٹری سسٹم جب بن رہا تھا یہ خود ہی روٹیٹ کرتے ہیں. اب ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. آل ہیونلی باڈیز روٹیٹ. تمام فلکی اجسام گھوم رہے ہیں. یہ فارمیشن کے ٹائم سے گھوم رہے ہیں. 450 بلین سال سے گھوم رہے ہیں. اب انڈین نمبروں میں بولیں گے تو 450 کروڑ سال سے جو ہے یہ زمین گھوم رہی ہے. اس کا ایک جواب سمجھ میں آتا ہے کہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے دن اور رات کی ہیر پھیر ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث سے قدسی ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے ٹائم کو زمانے کو گالی دے کر, کیونکہ میں ہی ٹائم ہوں, میں ہی زمانہ ہوں, میں ہی دن اور رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں. اس حدیث سے اللہ تعالیٰ جو ہے کلیئر کٹ بتا دے رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں دن اور رات کی ہیر پھیر. تو زمین کو جو ہے گھمانے, اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. اور اسی سلسلے میں جو ہے بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد عرش ہلائی کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت مانگتا ہے کہ وہ طلوع ہو یا نہیں. اسے اجازت ملنے کے بعد وہ طلوع ہوتا ہے جب ہی سن رائز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج کو اجازت نہیں ملے گی, وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. اب دیکھیں کتنی سائنٹیفک حدیث ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس میں سائنس کا ہے تو سائنس کے خلاف ہے. سائنس کے خلاف نہیں ہے, بالکل سائنٹیفک حدیث ہے یہ. تو اس کو اجازت نہیں ملے گی, وہ سجدہ کرنا چاہے گا, اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا. سجدہ کیا ہے؟ سورج کا سجدہ کیا ہے؟ یہ بیلنس ہے. اسی لیے یہ پورے میں نے بتایا کہ جو ہے یہ پیئرز میں ہے ہر چیز. سورج کے اندر ایک بیلنس ہے. یہ بیلنس قائم ہے, اللہ کی اجازت سے قائم ہے. ہر سیکنڈ اللہ سورج جو ہے اجازت لے رہا ہے کہ یہ بیلنس کو قائم رکھوں یا اس کو درم برم کر دوں, کیونکہ جیسے ہی وہ ہوگا تو یہ پھٹ جائے گا. پھٹے گا تو یہ پورا زمین وغیرہ کو سب وہ کر لے گا. کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے جو شمس والقمر, سورج اور چاند جمع کر دی جائیں گے. تو یہاں جو ہے اجازت وہ لے رہا ہے, اس کو جو ہے اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا اس دن. سورج اس کے ریگولر راستے پر جانا چاہے گا اور اس کو حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا وہاں واپس چلا جا. یہ ہمارے حساب سے ہے. کہاں سے آیا؟ ویسٹ سے گیا, پھر ایسٹ سے نکلا, تو بولے گے واپس جا, تو جو ہے وہ ویسٹ سے نکلے گا. ہمارے حساب سے ویسٹ سے نکلے گا, یعنی زمین الٹا گھومنا شروع ہو جائے گی. اب اگر آپ دیکھیں گے تو سورج کی گریوٹی کی وجہ سے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. چاند اگر نہیں ہوتا تو یہ زمین جو ہے اتنا تیز گھومتی کہ ایک دن 8 گھنٹے کا ہوتا 24 گھنٹے کے بجائے. اور جو ہے یہ زمین جو ہے پھر پتہ نہیں 1095 کچھ ایسا وقت لیتی سورج کی طرف گھومنے کے لیے. تو سورج کی گریوٹی کا اثر ہوتا ہے. اور کچھ سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے سارے پلانٹس ایک ڈائریکشن میں گھوم رہے ہیں سوائے اس کے وینس کے, وہ الٹا گھوم رہا ہے. یہ الٹا گھوم رہا ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں قیامت کی جو ہے نشانی. آج دیکھ لیجیے وینس کو دیکھیے, وہ الٹا گھوم رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کر سکتے ہیں. تو یہ ایسٹ کی جگہ ویسٹ سے طلوع ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت کی. یہ حدیث میں جو ہے اس کو آ گیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورہ یاسین کی یہ 38 غالباً آیت ہے. اور سورج اپنے مقرر سیٹ پری ڈیسٹین راستے پر یا دائرے میں چلتا ہے. یہ تقدیر ہے, پروگرام ہے اس
العزیز کا. العزیز کون ہے؟ طاقتور، زبردست، پاورفل، مائٹی. اور علیم، علیم کون ہے؟ دانا، علم والے، وائز اللہ کا. یہ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جب پروگرام کے اندر تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو روٹیٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دن اور رات کی ہیر پھیر کرتا ہے. تو یہ بھی ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے جیسے میں نے بتایا. پھر زمین ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گھومتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ سورج ایسٹ سے یا مشرق سے نکل رہا ہے، اور وہ ہر سیکنڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ کیا وہ طلوع ہو یا نہیں. اور جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر، اس کا پروگرام میں وہ وقت آ جائے گا جو سورج کو رائز ہونے کی، طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، اس دن کائنات ختم ہو جائے گی. ایسے اللہ، ایسے رب جو کہ صبح کا پالنے والا مالک ہے، جس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، اس کی ہم پناہ میں آ جاتے ہیں، اس کی پناہ مانگی جا رہی ہے. کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے. اب اس آیت میں دو لفظ ہیں، ایک تو شر ہے، دوسرے خلق ہے. شر کے معنی بیڈ، برا، بدتر، ایول، نقصان دہ، یہ سارے جو ہیں مطلب آتے ہیں شر کے اندر. پھر لفظ خلق، یہ جو ہے پیدا کرنے کے لیے جو ہے لفظ استعمال آیا ہے. عام طور پہ پیدا کرنے والا خالق جو ہوتا ہے، اور خلقہ جو ہے وہ کریشن کو کہتے ہیں. تو پیدا کرنا، ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کا بنانے والا، یعنی خالق وہ ہوتا ہے جو کوئی ایک چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کو لے کر جو ہے دوسری چیز بنانا. جیسے کہ تمام زندہ چیزوں کو پانی سے بنایا، کریشن آف لیونگ بینگس فرام واٹر. جنوں کو گرمی سے بنایا جو آگ سے نکلتی ہے. انسان کو نطفے سے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خلقت کی. وہ جو چاہتا ہے کریٹ کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے. وہ ہر چیز کے فزیکل فارم کو بھی بنایا اور ان کے فنکشن، ان کی فطرت بھی بنائے، اور ہر چیز اس کے حکم، اس کے کمانڈ کو فالو کرتی ہے. مطلب the laws of nature laid down by him cannot be violated, but if he wills, he can, as he does in the case of miracles which he himself makes his prophets to perform. قانون قدرت کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کو کوئی نہیں چینج کر سکتا، مگر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جاتا ہے معجزوں کے ذریعے. اب یہ کریشن کا شر کیا ہے؟ من شر ما خلق، کریشن کے شر سے. اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے تمام چیزوں میں خیر کے ساتھ ان کو پیدا کیا اور آپ کو حکم دیا کہ وہ خیر کو فالو کریں. لیکن اب ہماری فطرت ہے یا ہمارا جو ہے ہمارے میں یہ انس ہے کہ جو ہے ہم اس طرف غلطی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا تو وسوسوں میں پڑ کے چلے جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے. تو اس میں جو ہے یہ کچھ پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انگور پیدا کیا، اس کا جوس بنائے اور پی لے جب کا جب، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا دیر کر کے پیے تو پھر وہ شراب ہو جائے گی، اس میں شر ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑے پیدا کیے سواری کے لیے، تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کہ وہ سواری کے لیے استعمال کرو. اب ہم ہارس ریسنگ کلب یہ اس میں پڑ گئے، جوئے میں پڑ گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملازمت بنائی، جابس کریشن وغیرہ، جابس پوزیشنز کریٹ کرے ہمارے رزق کے لیے. ہم کام کرتے ہیں، کرتے کرتے رشوت بھی شروع کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خیر کے لیے جو کام بنایا اس کے اندر ہم غلط طرف جانے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ڈھونڈ لیتے ہیں. بارش اگر زبردست ہو گئی تو یہ بھی جو ہے اس سے کچھ تباہی ہو گئی، وہ گھر ور ٹوٹ گئے، تو یہ بھی خلق کا جو ہے شر ہے، مخلوق کا شر ہے. پھر غذا میں کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی، اس سے جو ہے فوڈ پوائزننگ وغیرہ کا جو ہے وہ رہتا ہے. پیٹ خراب ہو گیا، کسی کی جو ہے کا انتقال ہو گیا، کسی کی موت ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو گئی. پھر نماز کا حکم دیا، آخرت اچھی
ہونے کے لیے. اب اس میں جو ہے آدمی ریاکاری کرنے لگے تو پھر جو ہے وہ غلط عمل ہو جائے گا, نیک عمل جو ہے جا کے غلط عمل ہو جائے گا. پھر نیوکلیر انرجی کو بنایا, ایسی کئی اور چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا. پاور جنریشن کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن انسان جو ہے اس کے اندر بھی شر ڈھونڈے گا تو پھر وہ بم وغیرہ بنا کے جو ہے لوگوں کو پھر تباہ کرے گا, لوگوں کو مارے گا, تو یہ پھر شر ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ خیر کے لیے بنائی ہیں. اگر شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ خیر کی چیزوں کو شر کے لیے, ایول کے لیے استعمال کرنے لگیں گے اور گناہوں میں پڑ گئے تو جو ہے یہ شر ہو گیا. تو ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اور اگر کوئی تڑپ کے یہ دعاؤں کو کرے سورہ فلق اور سورہ ناس کی, تو پھر جو ہے باقی کچھ اور ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ میں لے جائے. تیسری آیت جو ہے من شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری رات سے بھی پناہ مانگی ہے جب اندھیرا چھا جائے. اس آیت میں بھی دو لفظ ہیں, غاسق اور وقب. جو غاسق ہے وہ رات کے اندھیرے کو کہتے ہیں, ڈارکنیس آف نائٹ, اور وقب جو ہے یہ چھا جانے کو, پھیلنے کو کہتے ہیں. رات کے اندھیرے میں نقصان دہ جانور بھی نکلتے ہیں اور جو بری چیزیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, گناہ بھی ہوتے ہیں. تو ان سب گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. پھر ومن شر النفاثات فی العقد, اس کو جمال نے بہت اچھا سمجھایا. اور ان جادوگر عورتوں کی گھیٹیوں میں پھونکنے کی, یعنی جادو سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں دو لفظ ہیں, النفاسات اور دوسرا ہے عقد. تو یہ نفاسات جیسا جمال نے بتایا کہ جادوگر عورتیں ہیں جو پھونکتی ہیں, جو منتر ہے وہ وچ کرافٹ وغیرہ جو ہوتا ہے, یہ عورتیں جو پھونکتی ہیں وہ گیٹھیوں میں پھر باندھتی ہیں. تو وہ جو ہے ایسی عورتوں کو نفاسات کہا گیا ہے. دوسرا ہے عقد, اس کے بھی جو ہے کئی ڈیفینیشنز آئے ہیں. ایک تو عقد ہے, عقد ہے, اور عقدتن ہے, ایسی چیزیں ہیں. تو عقد نکاح ہمارے پاس بہت مشہور ہے, یہ اچھا سمجھتے ہیں ہم لوگ, عقد نکاح سمجھ لیتے. تو یہ عقد جو ہے وہ اسی روٹ سے بنا ہوا ہے, عین قاف دال. تو عقد نکاح ہے نکاح کی گھیٹی, نکاح کا بندھن, ناٹ, ٹائی, obligation, کانٹریکٹ. یہاں پہ جو ہے کوئی اگر آپ عربی میں کسی سے بات کریں اور اگریمنٹ یا کانٹریکٹ کی بات کریں تو وہ اس کو عقد کہتے ہیں. عربی میں کانٹریکٹ کو عقد کہتے ہیں. تو ایک بندھن ہو جائے گا. تو عمل عملیات جادو کے شر سے پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی, جب یہ تمام چیزیں صبح میں جو ہے یہ تمام چیزیں ہلکی پڑ جاتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور میں حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے. اس آیت میں ایک لفظ ہے جو حسد ہے, اس کا مطلب جو ہے انوی, جلن. کسی کو کوئی چیز ملے تو آپ کو برا معلوم ہوتا ہے اور آپ دل میں یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے چیز چھین لے, یعنی آپ کو جلن ہو رہی ہے, آپ نہیں پسند کر رہے ہیں کہ وہ چیز اس کو مل گئی. یہ سیم ورڈ ہے اردو کا بھی, اردو کا بھی حسد سیم ورڈ ہے عربی میں. ہاں, حسد عربی سے ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. پھر قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی ایک سمان نہیں ہوتی, ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اسی سلسلے میں سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک جگہ دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اور یہ حدیث لمبی ہے, اس میں اور 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں بھی جمع نہیں ہو سکتی, اور 2 چیزیں آپ نے بتائی ہیں. تو لیکن اب اس ٹاپک کے حساب سے جو ہے یہ حسد اور ایمان ایک جگہ دل میں جمع نہیں ہو سکتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد صرف 2 چیزوں میں جائز ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ دولت دے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے خرچ کر دے, اور دوسرا وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو علم دے اور وہ اس علم پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو سکھائے بھی. تو ان دونوں لوگوں سے ہٹ کر حسد جائز نہیں ہے. تو یہ 2-3 احادیث تھیں. تو ان حسد کرنے والوں کی حسد سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے.
تب یہاں جو ہے یہ سورہ فلق ختم ہوا. شاہد بھائی کے پاس تھوڑی سی ایک سمری ہے, وہ شاہد بھائی اس کو جو ہے پڑھ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 113th surah of the Quran from Juz Amma. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Say, I seek refuge in the Lord of daybreak. Al-Falaq means the morning. This verse is much similar to another one from Surah Al-An'am. He is the cleverer of daybreak. From the evil of that which he created. It means from the evil of all creatures. And from the evil of darkness when it settles. And from the evil of the blowers in knots. It refers to the witches when they make their spells and blow into knots. And from the evil of an envier when he envies. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے شاید. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اکرم الاکرمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا رب العالمین معوذتین کی ہم نے آج تذکرہ کیا ہے. یا رب العالمین اس کے صدقے تو فیل ہم تمام کو اپنی حفاظت میں لے. اور یا رب العالمین ہم تمام کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. اور یا رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہم سے جو اس کام کو کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی کچھ کہنے میں بھول ہو گئی تو اسے معاف فرما. یا رب العالمین جو کوئی بھی ہم نے اپنی زندگی میں گناہیں کیے ہیں, جانتے بوجھتے انجانے, چھپے ہو یا کھلے ہوں, مولا ہم تمام سے توبہ کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہوں ٹوٹی پھوٹی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما. اس کو قبر میں ساتھ لے کے جانے کی توفیق نصیب فرما. اور رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اخلاص عطا فرما. بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.